ایران و عراق کا فوجی معاہدہ اور امریکہ کی پراسرار خاموشی۔ ایران اور عراق نے 23 جولائی کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے فوجی تعاون مضبوط کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ایرانی ریاستی میڈیا کے مطابق اس MOU میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے، سرحدوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے ساتھ تعلیمی، لاجسٹک، تکنیکی اور فوجی معاونت کے تجربات کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ امریکہ نے اس معاہدے پر تاحال کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، مگر ٹرمپ نے ایک طرف حال ہی میں ایران کے معاملے میں خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ایران جوہری معاہدے کی روح کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور دوسری طرف پچھلے ہفتے ایران کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی دوبارہ توثیق پر اتفاق کیا ہے، کیونکہ ایران 2015 سے متفقہ معاہدے کی شرائط کے مطابق کام کر رہا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جولائی کے تیسرے ہفتے میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دہشت گردی کے متعلق سالانہ ملکی رپورٹ جاری کی، جس میں ایران کو دہشت گردی کی حمایت اور پشت پناہی کرنے والی بڑی ریاست کہا گیا ہے۔ As far as Iran goes, this is the single biggest state sponsor of terrorism in the world. یہ امریکی دوہرا رویہ عراق کے معاملے میں فکر انگیز ہے، جہاں امریکہ 14 سال سے حالت جنگ میں ہے اور دہشت گردی کی اسپانسرڈ ریاست کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہا ہے۔ معاملہ اس وقت اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے جب امریکہ عراق میں ایرانی موجودگی کو امریکی فوج کے لیے ایک ٹھوس خطرے کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اس صورتحال میں حالیہ امریکی رپورٹ اور ٹرمپ کے ایران مخالف بیانات نورہ کشتی معلوم ہوتی ہے، جو سنی ممالک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ وہ عراقی حکومت سے اہم، قریبی اور مسلسل رابطے میں ہیں اور عراقی فورسز کے ساتھ مل کر کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت کام کر رہے ہیں، اور امریکی فورسز ان کی دعوت پر وہاں ہے۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ شیعہ افواج اور کردوں نے اپنے قدم جما لیے ہیں، اور ایران اور حشد الشعبی کا کردار مزید اہم اور واضح ہو گیا ہے۔ جمعرات 22 جولائی کو معاہدے پر دستخط سے قبل 1,22,000 شیعہ جنگجوؤں کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے موصل کی داعش سے آزادی کے بعد عراق میں حشد الشعبی کے کردار کی حمایت کی اور کہا کہ شیعہ ملیشیاؤں کو یہاں سالوں رہنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ عراق کو شیعہ اسٹیٹ بنانا امریکہ کے مفاد میں ہے، جو شیعوں کی بنسبت سنی گروہوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ خلیج میں شیعہ برتری امریکی ایما پر ہی عمل میں لائی گئی، جس نے صدام حسین کی حکومت گرا کر شیعوں کو قتل و غارت کی کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ 2003 میں عراق پر حملے کے بعد اسے ایرانی رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا، اور یہ حالیہ ایران عراق معاہدہ اس تعلق کے سلسلے کی اگلی مضبوط کڑی ہے۔ امریکہ عراقی حکومت کو فوجی امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ مزید کئی سالوں تک عراق سے نہیں جائے گا، جس سے اس خطے میں ایرانی موجودگی کو تقویت ملے گی۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔